آج انشاءاللہ تعالی ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ رب کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے روزوں پر تقوی کی خیرات رکھی ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ ایمان والے روزے رکھ کر تقوی کے اس نور کو پا سکیں جن سے اللہ رب العزت کے اس حسن و جمال کو بندہ دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑے نکتے کی بات ہے کہ جب رب کائنات اپنی بندگی کی بات فرماتا ہے تو اعلان کرتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ رب العزت نے باقی عبادات کی بات کی، نماز کی بات کی، تو پھر رب کائنات نے تمام لوگوں سے خطاب کیا، اور جب روزے والوں سے بات کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ چونکہ روزے کا عبادت ہونا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، عقل اس کو مانتی نہیں ہے، یہ عقل سے برا ہے۔ عقل کہتی یہ کیا عبادت ہوئی، بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کے بیٹھا رہے۔ تو رب کائنات نے پھر ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، ایمان بھی تم نے بن دیکھے قبول کیا ہے، تم نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن کے مجھے مانا ہے تو مومن بنے ہو۔ ایمان والو، روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے بس میری بات مان کے میری خاطر رکھ لیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا خطاب ہے، ایھا تنبیہ ہے، اور آمنو یہ محبت کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بولو متقی بن جاؤ۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی مگر ہر کوئی سے رکھ لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تنہائی میں ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بولیے، وہ تو نہیں دیکھتا، آپ تو اندر بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں نظر آ رہا، مگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا مالک مجھے غلط کام نہیں کرتے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اگر ایک ماں کے لیے تمہارا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر زندگی بھر یہ ایمان بنا لو کہ اللہ ہر حال میں تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جب تم قدم اٹھاؤ گے خیال رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے، برائی سے بچ جاؤ گے۔ جب تم رشوت کا مال کھانے لگو گے تمہیں خیال آ جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ شراب پینے لگو گے خیال آ جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب روزے نے یہ چیز ہمیں سکھا دی کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر انسان کو تقویٰ کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں روزے نے سکھائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام۔ اب عقل کی سمجھ میں نہیں آتا، رب کائنات نے ایمان والوں کو خطاب کر دیا کہ اے ایمان والو، میں ہر کسی سے بات تھوڑی کرتا ہوں، میں بندوں سے بات نہیں کیا کرتا، میری شان نہیں ہے بندوں سے خطاب کروں، مگر تم نے میری خاطر روزے رکھے ہیں، میری خاطر پیاس کاٹی ہے، میری خاطر بھوکے رہے ہو، آؤ میں تم سے خطاب کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے بس میری خاطر رکھتے چلے جاؤ۔
اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایمان اگر عقل سے آتا تو پھر ہر کوئی مومن ہو جاتا، اور اگر ایمان عمل سے آتا پھر ہر اچھا عمل کرنے والا مومن ہو جاتا۔ ایمان نہ عمل سے ملتا ہے نہ عقل سے ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ ایمان اعمال سے نہیں ملتا اور نہ عقل سے ملتا ہے، ایمان میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے ملتا ہے۔ بس جو جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتا چلا جائے گا اتنا بڑا مومن۔ بولیے اب روزہ جو اس طرح رکھے گا جیسا میرے مصطفیٰ نے رکھا پھر اسے تقویٰ بھی ملے گا، اسے پھر ایمان کی دولت بھی ملے گی۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح رمضان گزارا کہ رمضان شروع ہوتا میرے آقا قبل از وقت تیاری کرتے، شعبان کا پورا مہینہ روزے ہو جاتے، میرے آقا شعبان کا پورا ماہ روزہ رکھتے، فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان۔ دیکھیے اللہ کے مہمان کا استقبال کیسا ہوا، میرے آقا نے پورا ماہ روزے رکھے اور آپ نے غلاموں کو منع کر دیا تم نہ رکھنا، کمزور نہ ہو جانا، کہیں فرض روزے رہ نہ جائیں، خود رکھے ہیں اور امت کو آسانی دی ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راتوں کا قیام بڑھ جاتا ہے، ساری ساری رات قیام ہے، تہجد ہے، تراویح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں ایک دور کرتے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور آخری سال میرے آقا نے 2 بار دور کیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ ہماری طرح نہیں رکھتے تھے جیسے ہم رکھتے ہیں، وہاں پانی سے رکھا جاتا، کھجور سے کھولا جاتا، کبھی کھجور سے رکھا جاتا، نمک سے کھولا جاتا، اور ہمارے روزے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ تو تب آئے اگر ہم نے اس روزے کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق رکھا ہو۔ ہم نے تو روزے میں بھی وہ کچھ کیا، بھی روزہ خالی بھوک کا نام تھوڑی تھا، بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، روزہ زبان کا تھا، آنکھ کا تھا، کان کا تھا، پیٹ کا تھا، ہاتھ کا تھا، پاؤں کا تھا۔ ہم نے خالی بھوک کاٹی اور پھر تقویٰ کی دولت نہیں ملی۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ان کی سنت پر جو جتنا عمل کرے گا اتنا بڑا متقی بنے گا، کیونکہ ایمان ان کو مانے بغیر ملتا۔ بولیے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں تھے، تلواریں چل رہی ہیں، خون بہ رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں کہ ایک کافر تلوار لے کر آگے بڑھا کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کروں۔ جب سامنے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے شکار کیا کرنا تھا وہ خود شکار ہو گیا، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا بس دیکھتا رہ گیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا دے گا؟ میرے آقا نے تمہیں یہی کھڑے کھڑے جنت دیتے ہیں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے ہمارا کلمہ پڑھ لے تمہیں جنت دیتے ہیں۔ اب عقل سے سوچتا ہے میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، میں نے تو نیکی کی کوئی نہیں، مجھے جنت کیسے ملے گی؟ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جنت اسے ملے گی جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ اس نے عقل سے نہیں پوچھا، میرے آقا کی زبان کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کے لیے نیچے آنا چاہتا ہے، اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا، گردن کے بل گرا، وہی شہید ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس جوان کو دیکھ لو۔ اب دیکھیں عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی نماز پڑھنا بھی نہیں سیکھی، پہلے تو مدرسہ میں جا کے سیکھتا، سیکھی بھی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، فقط میرے مصطفیٰ کی بات کو مان لیا ہے، جنتی بن گیا۔ تو پتہ یہ چلا مومن وہ بنتا ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیتا ہے۔ اب جس نے روزے سے تقویٰ لینا ہے وہ سنت مصطفیٰ پہ چلا جائے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب روزہ رکھنے کا وقت آتا ہے پھر الحمدللہ جتنا ہم کھاتے ہیں اور جیسے ہم کھاتے ہیں روزہ بھی پناہ مانگ جاتا ہے۔
8-10 پراٹھے کھانے کے بعد دہی شہی